بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کے ایک گورکھن کا یعنی کہ قبر کھودنے والے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جسے نم آنکھوں سے اس گورکھن نے خود اپنی زبان میں بتایا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس فلسطینی گورکھن کا کہنا ہے کہ اس نے غازہ پٹی پر شہید ہونے والے شہیدوں کی قبروں پر جو کچھ ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر وہ اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ اس نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے غازہ کے قبرستان میں وہ منظر دیکھا کہ جسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور یہی نہیں دوستو، اس پورے واقعے کو سن کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت کہانی یا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے فلسطین کے ایک گورکھن نے آنکھوں میں آنسو لیے خود بتایا ہے۔ اس گورکھن کا کہنا ہے کہ وہ غازہ پٹی پر ایک قبرستان میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا۔ وہ جس قبرستان میں کام کرتا تھا وہ قبرستان فلسطینیوں کی قبروں سے پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر ایک بھی قبر بنانے کے لیے اور جگہ نہیں بچی تھی۔ اسی لیے پھر کئی فلسطینیوں کو پرانی قبروں کو کھول کر ان میں دفنایا جانے لگا، اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ 50 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ اس گورکھن نے آگے بتایا کہ جب میں یہاں پر خون سے بھرے ہوئے کفن میں لپٹے فلسطینیوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ اس وقت نہایت ہی دل کو دہلا دینے والے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس گورکھن کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کچھ واقعات میں نے قبرستان میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے میری عقل کو حیران کر کے رکھ دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نہایت ہی ایمان افروز قسم کا واقعہ ہے، اور جس کو سننے سے پہلے آپ اپنا دل تھام لیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جسے سن کر یقیناً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ تو پھر وہ گورکھن کہنے لگا کہ میں غازہ میں بنے ایک قبرستان میں گورکھن کا کام کرتا ہوں، یعنی میں قبر کھودنے کا کام کرتا ہوں۔ میں دن میں قبریں تیار کرتا ہوں اور پھر رات کے وقت میں اسی قبرستان کے کونے میں بنائے ہوئے ایک کمرے میں آرام کر لیتا ہوں، کیونکہ غازہ پٹی کی صورتحال ابھی بہت زیادہ جنگی ہو چکی ہے۔ اسی لیے دن ہو چاہے رات ہو، ہر وقت اس قبرستان میں کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن یا اپنے باپ کو دفنانے کے لیے ضرور آتا ہے۔ وہ گورکھن آگے کہتا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کے وقت میں اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں سو رہا تھا کہ تبھی اچانک مجھے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کلمہ پڑھنے کی آواز سن کر فوراً ہی میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید پھر سے یہاں پر کوئی نئی میت آ گئی ہے، کیونکہ اس وقت فلسطین میں جو بھی کوئی اپنے کسی عزیز کی میت کو لے کر آتا ہے تو وہ بلند آواز میں دوسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آتا ہے۔ اسی لیے کلمہ کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بے حد غم ہوتا تھا جب میں اپنے ہاتھوں سے فلسطینی معصوم بچوں، عورتوں یا مردوں کے لیے قبر کھودتا تھا اور پھر انہیں دیکھتا تھا۔ ان کو اس قدر برے طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے شہید کیا ہوتا تھا کہ ان کا کفن بھی پوری طرح سے خون سے لت پت ہو جاتا تھا۔ اور یہ سب دیکھنا ایک عام انسان کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم گورکھن عام انسانوں سے زیادہ مضبوط دل رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان معصوم بچوں کی شہادت کو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ ادھر اسرائیلیوں کے ظلم و ستم فلسطینیوں کے اوپر بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھنا کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، کلمہ شہادت کی آواز سن کر میں فوراً اپنی چارپائی سے اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ قبرستان کا مین دروازہ تو بالکل خالی اور سنسان پڑا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ جب قبرستان کا دروازہ بالکل خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نئی میت نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر یہ کلمہ شہادت
کون پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا